مشین میں جو کپڑے ڈالتے ہیں پاک بھی ناپاک بھی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دھل جائے بعد میں پاک پانی میں ان کو نکالا جائے، کیونکہ اس میں تو سارا پانی مل گیا نا، گندے کپڑوں والا بھی اور پاک کپڑوں والا بھی۔ اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، خیرات ہی ہے نا۔ اگر کفیل اپنے ڈرائیور کو زکوٰۃ سے امداد کرے وہ لے سکتا ہے۔ جو لوگ حیثیت بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے، وہ گناہگار ہیں اور سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ میرے گھر کے قریب 3 مساجد ہیں، ان میں نماز جو ہے وہ بڑے جلدی جلدی پڑھاتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے، تو تم وہاں جا کے پڑھا کرو جہاں امام اچھی طرح کی نماز پڑھائے۔ ربیع المدخلی میں نہیں جانتا بھائی وہ کون ہے، بہرحال مجبوری ایک الگ بات ہے، ورنہ 40واں یا جمعراتیں یا تیسرے دن کے کل یہ ناجائز ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ قضا ہو گیا تو 4-5 مہینے کے بعد ہم قضا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میرا خرچہ نہیں دیتا میرا شوہر، طلاق بھی نہیں دیتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود کی پڑھ کے دعا کریں۔ ایک عورت شارجہ سے عمرے کے لیے آئی، لیکن عمرے میں اس نے نقاب لگائے رکھا تو دم پڑ گئی، کیونکہ نقاب لگانا تو منع ہے، چہرہ کھلا رکھنا تھا، آگے کپڑا لٹکا دے۔ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے، لیکن جب دیکھتے ہم کہ لوگ قریب آ رہے ہیں تو سدلنا علی وجوہنا، ہم آگے کپڑا ڈال دیں، جب وہ لوگ چلے جاتے ہم پھر اٹھا دیتے۔ حضرت مولانا محمد حسن عباسی فوت ہوئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ بہرحال جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ بہرحال اللہ نے جو وصیت کے احکام فرمائے ہیں، لڑکوں کا بھی، لڑکیوں کا بھی، بیوی کا بھی حصہ اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ ماں حیات ہے، ماں حیات میں وہ نہ دے، اس کی مرضی، مرنے کے بعد پھر اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ بیٹے کسی کو محروم نہ کریں، کوئی کسی کو نہیں، جو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے اس پہ عمل کریں۔ بلکہ جس ملک میں آپ جس علاقے میں شہر میں رہتے ہیں وہاں مدرسے میں جا کر کسی مفتی سے وراثت لکھوا کر اس کے حصے بنوا لیں۔ سورۃ السجدہ، سورۃ الملک اور سورۃ واقعہ سونے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے لیکن بہت بڑی فضیلت ہے، پڑھا کرو، حضور پڑھتے تھے ہمیشہ۔ کہتے جی کہ آپ حفیظ عرصے سے بتاب میں درس دیتے تھے، اس وقت سے میں جانتا ہوں۔ بہرحال جو وقت گزر گیا وہ اچھا ہے آنے والے وقت سے، کیونکہ آنے والے وقت میں اور زیادہ فتنے پیدا ہوں گے۔ ایک حاجی نے طواف کیا، اس نے استلام نہیں، جب شروع کیا تو استلام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر شروع میں اس نے استلام نہیں کیا طواف ہی نہیں ہوا، اگر شروع میں کر لیا باقی چکروں میں نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ اگر وہ واقعی بیمار تھے مدینے سے واپس آنے پر اور انہوں نے عمرہ نہیں کیا تو ان پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ میں اپنی بیوی کو اگر کوئی بات کہتا ہوں تو ضد کرتی ہے میرے حکم پر نہیں چلتی، تو آپ اس کے حکم پر چلا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا۔ یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اپنے مواعظ میں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ استاد شاگرد بن کے رہے
اور پیر جو ہے وہ مرید بن کے رہے، خامن جو ہے وہ بیوی بن کے رہے، پھر گزارا ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ عمل کرو۔ مجھے تمنا ہے کہ حضور کی زیارت ہو، اللہ سب کو نصیب فرمائیں۔ اس کے لیے علاج یہی ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ عمرہ کر کے کسی کو بھی ثواب آپ دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے داہا میں دمہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ شراب میں ہے۔ شراب میں کوئی، حرام میں شفا نہیں ہوتی، حرام کے اندر حضور نے فرمایا شفا نہیں ہے، البتہ شہد میں شفا ہے۔ اور باقی آج کل انگریزی چیزیں بھی آ گئی ہیں، انہیلر بھی آ گئے، گولیاں بھی آ گئی اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ شراب کا بھی استعمال نہ کریں۔ مولانا سعید الرحمان صاحب گرفتار ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ فجر اور عصر کے بعد طواف کریں، فجر 2 رکعت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اور عصر والی 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کو الحمدللہ ہم روز دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اس وقت بہت بڑے مشکل حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال کافر ہیں، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے۔ میرے عزیز ہیں، ان کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا کاروبار ہے لیکن برکت نہیں ہے، استغفار پڑھیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کیا کریں۔ میں نے اپنی والدہ کا عمرہ کیا، بہت اچھا کیا، ان کو بھی عمرے کا ثواب ملے گا اور تمہیں بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر احرام کی حالت میں ہم باتھ روم میں جائیں، غسل خانے میں، اور کپڑوں کو پلید ہونے کے ڈر سے چادر کو لٹکا دیں، کوئی حرج نہیں۔ روغن بلسان کے بارے میں معلومات کسی حکیم سے کریں۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے درمیان کیا پڑھیں؟ پہلے ثنا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں، جو حیات ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے جی، اللہ عالم یہ کیا لکھا ہے۔ میری ماں معذور ہے، مجھے عمرہ کرانے کی طاقت نہیں ہے، کیا میں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا 11 سال کا ہے، وہ رات کو اٹھ کے روتا ہے، اس پر ایسا کریں کہ سورۃ البقرہ پڑھ کے گھر والے سارے مل کے دم کریں پانی پہ، وہی پانی پلایا کریں۔ استخارہ کی دعا ہے، 2 رکعت پڑھو اسی نیت سے، پھر دعا استخارہ کی چھوٹی کاپی کتاب جا کے لے لو، اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے اللہ انی استخیرک بعلمک۔ بیارے کا پانی چھوٹی بڑی نہر میں جو ڈالتے ہیں وہ کوئی نہیں، بہتا ہوا پانی اس کو بہا لے جاتا ہے، بہتا ہوا پانی پلید نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ہم بریلویوں کو لے آتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، لیکن آپ سخت باتیں کہتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سخت بات کرنی پڑتی ہے، چونکہ جب زخم زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ جب تک آپریشن کر کے اندر کا گند نہ نکلے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان کے اندر سے بھی شرک کا گند نہیں نکلے گا، ان کو کسی مولوی کی تقریر بھی اچھی نہیں لگے۔ ایک لڑکی جدہ میں رہتی ہے، شادی اس کی پاکستان ہو گئی، وہ اپنے گھر سے جدہ آ کر جائے تو اس کو احرام ضروری نہیں۔ احرام تب ضروری ہے جب سیدھا مکے آئے، وہ تو جدہ آئے گی نا۔ میری حالت احرام میں ہینڈ کیری گرنے سے ٹخنے پہ خراش آ گئی، خون نکلا، کوئی بات نہیں،